Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 34 from the physics of second year. Chapter 13, Electromagnetism. Student learning objective. Calculate the magnetic field due to solenoid using Ampere's law. Solenoid. A solenoid is a long, tightly wound cylindrical coil of wire. When current passes through such a coil, it behaves like a bar magnet. Students, solenoid basically ایک کوائل کو کہا جاتا ہے جس کو ہم کسی انسولیٹر کے اوپر اس طرح سے واؤنڈ کر دیتے ہیں. جب اس کو واؤنڈ کیا جاتا ہے تو اس کے جو نمبر آف ٹرنز ہیں یہ بہت کلوز ہونے چاہیے ایک دوسرے کے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نلکی کے اوپر تھریڈز بہت کلوز ہوتے ہیں، لیکن اوور لیپ نہیں کرنے چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر نہ ہو، ایک دوسرے کے بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. اور اس طرح سے اس وجہ سے ہم نے یہ ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہے ٹائٹلی باؤنڈ. اور یہ لانگ کوائل ہونی چاہیے، اچھی خاصی اس کی لینتھ ہونی چاہیے. اور جب اس میں سے اس کوائل میں سے آپ کرنٹ پاس کروائیں گے تو یہ جو سولینائڈ ہے بیسیکلی یہ بیہیو کرے گا جسٹ لائک اے میگنیٹ. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایک سائڈ پہ نارتھ پول ہے، ایک سائڈ پہ ساؤتھ پول اپیئر ہو جائے گا. اور جس طرح سے بار میگنیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نارتھ سے ایسے لائن شروع ہو کے ایسے ساؤتھ میں اور بار میگنیٹ کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن شروع ہو جائے گی ادھر اس ڈائریکشن میں سے. تو یہ ڈائریکشن کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ رائٹ ہینڈ رول ہے، یہ اینڈ پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو جب کسی سولینائڈ میں سے کرنٹ پاس کیا جاتا ہے تو وہ میگنیٹ بن جاتا ہے، اور آپ اسے الیکٹرو میگنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹ یعنی ایسا میگنیٹ جو اس وقت تک میگنیٹ ہوگا جب تک کہ اس میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا جو ہے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی اس سولینائڈ میں جو کرنٹ گزرنے کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے یوزنگ ایمپیئرز لا. تو دیکھیے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم ڈائیگرام جو بک وغیرہ میں گیون ہے آپ کی اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی بیسیکلی نمبر آف ٹرنز ہیں جو کہ اس انسولیٹر کے اوپر باؤنڈ کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کو چلیں یہ میں اینڈ میں آپ کو رائٹ ہینڈ رول بتاؤں گا. ابھی فی الحال آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب ٹاپ پر سے کرنٹ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ باہر کی طرف آ رہا ہے، اور باٹم پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کرنٹ اندر کی طرف جا رہا ہے. دوبارہ دیکھ لیں، یہاں سے ٹاپ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ باہر کرنٹ آ رہا ہے، اور یہاں سے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کرنٹ اندر جا رہا ہے، یعنی یہاں پہ آؤٹ آف دا بورڈ اور یہاں پہ انٹو دا بورڈ. اور آپ کو پتا ہے آؤٹ آف دا بورڈ جو ہوتا ہے یعنی ٹوورڈ دا ریڈر ہوتا ہے، اس کو ہم ڈاٹ سے ظاہر کرتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے. اور جو انٹو دا بورڈ ہوتا ہے یا اوے فرام دا ریڈر ہوتا ہے اس کو ہم کراس سے. اس وجہ سے آپ اوپر ڈاٹ لگا دیں اور نیچے کراس. تو اب آپ اس ڈائیگرام کو دوبارہ یوں بنائیں گے، اوپر تمام اپنے ڈاٹ لگا دیے اور نیچے تمام اپنے کراس لگا دیے. تو اس سائڈ پہ یہ نارتھ پول تھا، اس سائڈ پہ ساؤتھ پول. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ نارتھ سے ایسے اور یہاں سے ساؤتھ، تو یہ نارتھ سے ایسے اور یہ سب. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ رائٹ ہینڈ رول جو ہے ہم اینڈ پہ اس کو پڑھیں گے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. ابھی فی الحال آپ اس ڈائیگرام کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. نیکسٹ، the magnetic field of the solenoid is stronger along its axis, weaker outside. اچھا، اب یہ پچھلی ڈائیگرام بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میگنیٹک فیلڈ کہاں پہ اسٹرانگ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ
کہاں پہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نمبر آف میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ کہاں پہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اور تعداد میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سولینائڈ کے اندر کا پورشن ہے، تو یہاں پہ تو لائنز بہت کلوز ہیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. جبکہ باہر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی ویک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اکثر اسے اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اسے پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ جو سولینائڈ کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے وہ سولینائڈ کے ایکسس کے along بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ویک ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا سولینائڈ. اور سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ، یہاں ان سائڈ دا سولینائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈ لائنز آر اپروکسیمیٹلی پیرالل. اور آپ کو پتہ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ لائنز اگر پیرالل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ یونیفارم ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک لانگ سولینائڈ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہوگا، اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ مینشن ہے. اچھا، اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو ہے میگنیٹک فیلڈ کو. تو میگنیٹک فیلڈ ایمپیئر لا کو یوز کرتے ہوئے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. اچھا، میں یہاں پہ مینشن جو ہے نہیں کر سکا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے گازز لا میں پڑھا تھا کہ گازز لا کا پرپس کیا تھا. گازز لا کے ذریعے ہم کسی بھی پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ڈٹرمن کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح سے ایمپیئرز لا کا پرپس کیا ہے کہ ہم کسی بھی پوائنٹ پہ میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میگنیٹک فیلڈ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یعنی بی کی ویلیو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو گازز لا میں بھی آپ ایک جو ہے گازین سرفیس امیجن کرتے تھے، تو یہاں پہ آپ ایک ایمپیرین پاتھ جو ہے وہ امیجن کریں گے. ٹھیک ہے، ایمپیرین پاتھ جیسے آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے، یہ ریکٹینگولر قسم کا. تو یہ ہم ڈفرینٹ سچویشنز کے مطابق ڈفرینٹ قسم کے لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ ریکٹینگل ہم نے اپنی آسانی کے لیے لیا. اب ہم یہاں پہ جو ایمپیئر لا کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، تو ایمپیئر لا کا فارمولا یہ تھا کہ سمیشن r از اکول ٹو 1 to n b ویکٹر ڈاٹ ڈیلٹا l ویکٹر r از اکول ٹو میو ناٹ ملٹیپلائی بائی دا کرنٹ انکلوزڈ بائی دا لوپ، یعنی کہ اس لوپ کے اندر کتنا کرنٹ آ رہا ہے. اچھا، اب لوپ کے اندر تو خیر کرنٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ لوپ کے اندر یہ جتنے نمبر آف ٹرنز آ رہے ہیں ان ٹرنز میں کرنٹ ہوگا، اس کرنٹ کی بات کی جا رہی ہے. اچھا، اب اس کے بعد وی کنسیڈر ریکٹینگولر ایمپیرین پاتھ. اچھا، ایک چیز یہاں پہ گازز اور اس لا میں اگر ڈفرینس دیکھیں تو جو گازین سرفیس تھی وہ سرفیس آپ کو پتہ ہے وہ ایک 2 ڈائمینشنل بن جاتا ہے، جبکہ ایمپیرین پاتھ تو پاتھ آپ کو پتہ ہے یہ جسٹ ایک 1 ڈائمینشنل آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک لائن ہوگی. اچھا جی، تو یہاں پہ دیکھیے گا بی ویکٹر ڈاٹ ڈیلٹا ایل 1 ویکٹر r از اکول ٹو 1 to n کا مطلب ہے کہ جتنے آپ نے اس ایمپیرین پاتھ کے پیچز ٹکڑے بنائے ہیں، تو ہم نے کتنے بنائے ہیں 1 2 3 4، اور اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے ABCDA. یہ ایمپیرین پاتھ ہے اور اس کے کتنے پیچز بنائے ہیں، اس کے کتنے پارٹس بنائے ہیں، تو آنسر ہے 4. اس لیے ہم جب سمیشن کریں گے تو ہم r از اکول ٹو 1 to 4 لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ 4 اس کے جو ہے نمبر آف پارٹس بنیں گے. اچھا، اب اس کے بعد پھر اب جب اس کو اوپن کریں گے سمیشن کو تو آپ کے پاس بی ویکٹر ڈاٹ ڈیلٹا ایل 1 ویکٹر پھر اینڈ اپ ٹو 4 تک جائے گا از اکول ٹو میو ناٹ ٹائمز دا کرنٹ انکلوزڈ. اب ہم ایک ایک ٹرم کو جو ہے وہ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں جی. جیسے یہاں پہ دیکھیے گا بی ویکٹر ڈاٹ ڈیلٹا ایل 1 ویکٹر، اس کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پھر ڈیلٹا ایل کی بجائے جو اس کا سمبل ہے یہاں پہ ہم یہ تو ایمپیرین میں یوز کیا تھا نا ڈیلٹا ایل، لیکن ہم نے یہاں اس ڈائیگرام میں L1 یوز کیا، تو ہم نے BL1 cos تھیٹا، اور تھیٹا یہاں پہ دیکھیے گا اینگل ہے بٹوین بی ویکٹر اینڈ ایل ویکٹر. دیکھیں یہ اسی ایل کی آپ نے ڈائریکشن یہی لے لینی ہے میگنیٹک فیلڈ کے along. ٹھیک ہے، اور
جو آپ کے پاس میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی بھی ڈائریکشن یہی ہے، دونوں پیرالل بن گیا تو تھیٹا 0 تو BL1 آ جائے گا. اب B ڈاٹ ڈیلٹا L2 اب یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ڈائریکشن اس کی یہ لے لیں اور یعنی لینتھ کی ڈائریکشن. ایکچولی لینتھ کی ڈائریکشن ہوتی نہیں ہے لیکن ہم بعض جگہوں پہ ہم لینتھ کی ڈائریکشن یوٹیلائز کرتے ہیں، جیسے اس کے علاوہ بھی آپ انشاءاللہ آگے نیکسٹ ایک چیپٹر میں پڑھیں گے، وہاں بھی ہم نے لینتھ کی ڈائریکشن لی تھی. اچھا، اب اس کے بعد B سے C کی طرف یہ ایسے لینتھ کی ڈائریکشن لے لیں L2 کی. میگنیٹک فیلڈ ادھر آ رہا ہے تو اگین یہاں پہ اینگل اگر آپ دیکھتے ہیں اب 90 ڈگری بن رہا ہے تو BL2 cos 90 0 ہوتا ہے، سارا 0 ہو جائے گا. اب تھرڈ والا پیچ آ گیا اس ڈائریکشن میں. آپ کو دیکھیں یہاں پہ B ویکٹر ڈاٹ، یہاں پہ میں نے B کی ویلیو 0 پٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس ڈاٹ پروڈکٹ کو اوپن ہی نہیں کیا کیونکہ اوپن کرتا تو مجھے تھیٹا لکھنا پڑتا. تھیٹا دو کوانٹیٹیز کے درمیان ہوتا ہے اور یہاں پہ بیسیکلی دو کوانٹیٹیز نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کوانٹیٹی ہے. دوسری کوانٹیٹی جو B ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ آؤٹ سائڈ جو ہے وہ نیگلیجیبل ہوتی ہے تو لہٰذا B کو ہم نے 0 ازیوم کر لیا. تو یہ 0 سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سارے کا سارا جو فیکٹر ہے وہ 0 ہی ہو جائے گا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے BL4، وہ اگین اسی طرح سے اب L4 کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے، میگنیٹک فیلڈ ادھر ہے، اگین اینگل 90 بن رہا ہے تو یہ آپ کے پاس 0 ہو جائے گا. اب آپ نے یہ تمام ویلیوز یہاں پہ پٹ کر دینی ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ لیٹ کیا کہ ہم نے اس کی جو یونٹ لینتھ کے لانگ سولینائڈ کی جو یونٹ لینتھ تھی اس کی جو ٹرنز ہیں وہ n ہیں. ٹوٹل نمبر آف ٹرنز انٹرسیپٹڈ بائی ریکٹینگل، لیکن یہ جو ریکٹینگل آپ نے ریکٹینگولر بنایا ہے اس نے جو انٹرسیپٹ کیا ہے، انٹرسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے انکلوز کیا. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس نے کتنے کیے ہیں، 1 2 3 4 نیئر اباؤٹ 4 آپ کر لیں یا چلیں 5 کر لیں، یعنی کہ جتنے نمبر آف ٹرنز اس نے اپنے اندر انکلوز کر لیے اسی کا مطلب ہے کہ نمبر آف ٹرنز انٹرسیپٹڈ بائی دا ریکٹینگولر پاتھ. تو جی نیکسٹ. اچھا، ہم نے اب یہاں پہ وہ کتنے انٹرسیپٹ کر اپنے پاس اس کے پاس ہیں تو اس کا آنسر ہے NL1. اب کرنٹ تھرو ایچ ٹرن کیا ہے I، تو ٹوٹل کرنٹ انکلوز ان ریکٹینگولر سرفیس کیا ہوگا NIL1 ہو جائے گا. تو اس کے بعد اب آپ نے یہ وہ نکال لیا. ٹھیک ہے نا، یہ کرنٹ انکلوز جو بھی یہ لاسٹ میں یوز ہوا نا کرنٹ انکلوز، تو جو کرنٹ انکلوز ہے وہ NIL1 آ گیا. ٹھیک ہے، سمپل دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرن میں سے گزرنے والا جو کرنٹ ہے وہ I ہے، ٹوٹل نمبر آف ٹرنز جو ہیں وہ NL1 ہے. تو اگر ایک ٹرن میں سے I گزر رہا ہے تو NL1 ٹرن میں سے کتنا گزرے گا، تو آنسر ہے NL1I. تو یہ وہی کرنٹ ہے جو انکلوز بائی دا ریکٹینگولر سرفیس یا ریکٹینگولر پاتھ ہے. اب آپ اس کی ویلیو پٹ کر دیں اس ایکویشن میں، یہ BL1 آ جائے گا، میو ناٹ ملٹیپلائی کرنٹ انکلوز جو ہے NIL1 آ جائے گا. تو L1 بہت سائڈ سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو سولوشن بچ جائے گا وہ ہوگا B = میو ناٹ NI. اچھا، اب یہ جو ایکویشن ہے یہ آپ نے بالکل اس کو یاد رکھ لینا ہے کیونکہ یہ اکثر نومیریکلز، اکثر کنسیپچول کوسچنز میں، ٹرانسفارمر میں، الیکٹرو میگنیٹ میں، ایون کہ میوچل انڈکشن آپ آگے پڑھیں گے اس میں، لینزز لا میں، بہت سی جگہوں پہ اس نے آگے یوٹیلائز ہونا ہے بالکل ایسا چیز اس طرح سے. تو یہ ایکویشن آپ بالکل ایسا ہی یاد کر لیں کہ B = میو ناٹ NI کس کو ظاہر کرتی ہے، تو آنسر ہے میگنیٹک فیلڈ ان سائڈ دا سولینائڈ، کیونکہ آؤٹ سائڈ تو آپ بتا چکے ہیں نا نیگلیجیبل ہوتی ہے، تو یہ ہے میگنیٹک فیلڈ ان سائڈ دا سولینائڈ. تو اور آپ یہ بھی یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نمبر 1 میو ناٹ کا مطلب ہے میڈیم جس کے اوپر آپ نے اس سولینائڈ کو لپیٹا ہوا ہے، وہ ایئر ہے، وہ آئرن ہے، وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو میڈیم پہ ڈیپینڈ کرے گی یعنی اس کی پرمیبلٹی پہ، اور n کا مطلب ہے اس کی جو نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گی. I کا مطلب ہے جو کرنٹ گزر رہا ہے اس پر جو ہے. اگر آپ نمبر آف ٹرنز سولینائڈ کے بڑھا دیتے ہیں یا اس میں سے گزرنے والا کرنٹ بڑھا دیتے ہیں یا میڈیم کو چینج کر دیتے ہیں جس کی پرمیبلٹی زیادہ ہو، تو ان تینوں فیکٹرز کو بڑھانے سے آپ دیکھیں گے کہ سولینائڈ کے اندر جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کی اسٹرینتھ بھی انکریز کر جائے گی. ٹھیک ہے،
اچھا، اب میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ الیکٹرو میگنیٹ میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو الیکٹرو میگنیٹ جو پریکٹیکلی ہم لوگ بناتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان جو کوائلز کو، جیسے آپ نے پیچھے سولینائڈ کا پڑھا ہے، تو اس کو آئرن کور پہ لپیٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئرن پہ بھی لپیٹا جا سکتا ہے، اسٹیل پہ، لیکن ہم آئرن پہ لپیٹتے ہیں کیونکہ آئرن ایک سافٹ مٹیریل ہے. سافٹ مٹیریل کا کنسیپٹ انشاءاللہ آپ کو آنے والے ایک دو چیپٹرز میں ہو جائے گا، وہاں پہ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ آخر سافٹ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے. تو فی الحال آپ یہاں پہ اتنا ہی یاد رکھ لیں کہ جو پریکٹیکلی ہم ایک الیکٹرو میگنیٹ بناتے ہیں تو اس میں ہم ایک آئرن کور لے لیتے ہیں، اور اس آئرن کور کے اوپر جس طرح سے نلکی کے اوپر دھاگا لپیٹا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ جو کاپر کی جو وائر ہے اس کو اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں. لیکن اس طرح سے لپیٹتے ہیں کہ نمبر آف ٹرنز ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں لیکن اوور لیپ نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت ٹائٹلی باؤنڈ ہونی چاہیے. تو اس پھر جو الیکٹرو میگنیٹ کی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ اکثر شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے کہ جو الیکٹرو میگنیٹ کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ یہاں کریٹ ہوگی وہ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو وہی فیکٹرز ہیں جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. نمبر 1، دا نمبر آف ٹرنز آف وائر باؤنڈیڈ آن دا آئرن کور. ٹھیک ہے، دا نمبر آف ٹرنز آف وائر باؤنڈیڈ آن دا آئرن کور. نمبر 2، دا کرنٹ تھرو دا وائر، بے شک آپ آئی سے ظاہر کر لیں. دا نیچر آف دا آئرن کور، اب آئرن کور کی نیچر کا مطلب ہے وہ پرمیبلٹی کا فیکٹر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. بائی انکریزنگ دا ابو فیکٹرز، ان تینوں فیکٹرز کو اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ کین بی انکریز، تو میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ کو آپ انکریز کر سکتے ہیں. تینوں کو بڑھائیں یا تینوں میں سے کسی ایک کو بڑھا دیں، آپ اس میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ کو انکریز کر سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، میں نے ٹاپک کے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ ہم میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کے لیے ایک رول پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا، ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. دا ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ پروڈیوسڈ بائی دا سولینائڈ از گیون بائی رائٹ ہینڈ رول. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی رائٹ ہینڈ رولز ہیں، رائٹ ہینڈ رول ڈفرینٹ ہیں، لیفٹ ہینڈ رول، رائٹ ہینڈ رول، یہ جتنے بھی ڈائریکشن کے لیے، جیسے آپ نے اسی چیپٹر میں فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول پڑھا تھا. ٹھیک ہے، فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں ہم پلیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو فورس لگتی ہے اس کی ڈائریکشن کے لیے وہ لیفٹ ہینڈ فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول تھا. اسی طرح سے اس کو بھی ایک رائٹ ہینڈ رول ایک الگ سے موجود ہے، اس سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. تو خیر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ رولز ہیں تو ان رول کو اپلائی کرتے وقت آپ نے کنونشنل کرنٹ کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا ہے. ڈیفینیشن میں اکثر مینشن نہیں کیا جاتا لیکن میں نے پھر بھی مینشن کر دیا. آپ بے شک اس کو مینشن نہ بھی کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ نے جب پریکٹیکلی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے رائٹ ہینڈ رول کو تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو کرنٹ ہے وہ ہمیشہ ہم کون سا لیتے ہیں، کنونشنل کرنٹ. کنونشنل کرنٹ کا مطلب ہے کہ کرنٹ ڈیو ٹو پازیٹیو چارجز. ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا ذرا اس کو. بائی کرلنگ دا فنگرز آف رائٹ ہینڈ along the direction of the conventional current, keeping the thumb erect, the thumb will indicate the north pole of the magnetic field. یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو سولینائڈ ہے اس کو آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کے ذریعے، جیسے یہ فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے، اس طرح سے اس کو گریسپ کرنا ہے کہ جو آپ کی جو رائٹ ہینڈ کی جو فنگرز ہیں وہ ہوں ان دی ڈائریکشن آف دا کرنٹ. کرنٹ کون سا ہوگا؟ کنونشنل کرنٹ، یعنی پازیٹیو چارجز کی وجہ سے فلو کرنے والا کرنٹ، وہ کرنٹ جو پازیٹیو چارجز کی وجہ سے فلو کرتا ہے. تو اب آپ نے فنگرز کو جب کرل کر لیا ان دی ڈائریکشن آف کرنٹ تو آپ تھمب کو آپ نے اریکٹ رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے. تو یہ جو تھمب ہوتا ہے یہ ہمیشہ میگنیٹک فیلڈ کے نارتھ پول کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارتھ پول آ گیا. تو یہاں سے نارتھ سے آپ کو پتا ہے یہ میگنیٹک فیلڈ لائن ایسے ساؤتھ کی طرف، اور جو اس کے اندر جو ہوتا ہے سولینائڈ کے اندر وہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اچھا اکثر یہ بھی اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے نارتھ سے ساؤتھ. تو یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ جو ہے اس کے باہر
یعنی کہ بار میگنیٹ سے باہر جو ہے میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن وہ ہوتی ہے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، لیکن جو بار میگنیٹ کے اندر ہے اس کی ڈائریکشن ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ اس میں کرنٹ کی ڈائریکشن کو چینج کر دیں تو نارتھ پول ادھر بن جائے گا، ساؤتھ پول ادھر بن جائے گا، اور یہ ساری وہ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کنٹرول ہوتی ہے. اچھا، وائی ویٹ فلور از یوزلی پاسڈ نیئر اے میگنیٹ بفور بینگ پیکڈ. جو ویٹ فلور ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو پروسیسنگ کی جاتی ہے تو اس میں پاسبل ہوتا ہے کہ سٹیل یا آئرن کی جو پارٹیکل ہیں وہ پروڈکشن پروسیس کے دوران اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو جو کہ ایک ڈینجرس ہے کھانے کے لحاظ سے بھی. تو اس لحاظ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بار میگنیٹس ہیں وہ اس فلور کے قریب جو ہے وہ ہم روٹیٹ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فلور کے اندر کوئی آئرن یا اسٹیل کے پارٹیکلز ایڈ ہو بھی گئے ہیں تو وہ جو بار میگنیٹ ہے وہ ان کو پک کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے فلور تو پھر ہم اس کو بیگ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس کی ایک ایپلیکیشن ہے. اسی طرح سے یہ بھی کوشچن اکثر آتا ہے کہ وائی اے اسٹیل شپ بیکمز میگنیٹائزڈ ایز اٹ از کنسٹرکٹڈ. ٹھیک ہے. A ship is built from number of plates joined together as a group of panels and blocked by welding. دیکھیں، شپ جب آپ بنائیں گے تو آپ نمبر آف پلیٹس کو جوائن کریں گے. اب وہ پلیٹس کو کیسے جوائن کریں گے؟ آبویسلی ویلڈنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب ویلڈنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ a huge amount of welding is done for the construction of ships. During this a high ampere of current is required for ferromagnetic substance. It has magnetic dipoles which tend to acquire magnetic behavior once being passed through the electric current. اس پورے اوپر بات کا مقصد یہ تھا، آپ نے گھروں میں اکثر ویلڈنگ کے دوران دیکھا ہوگا کہ جو ویلڈنگ کی مشین ہوتی ہے اس کے لیے یوزلی جو کرنٹ ہے وہ ہمیشہ وہاں سے لیا جاتا ہے جہاں پہ مین پاور سپلائی آ رہی ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسے ایک کافی ہیوی کرنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اب اس ویلڈنگ کی مشین اچھا جی، اس کو ہیوی کرنٹ چاہیے ہوتا ہے. اب جب وہ ہیوی کرنٹ پاس کروائیں گے جو بھی فیرو میگنیٹک سبسٹینسز ہیں، فیرو میگنیٹک یہی مطلب آئرن یا اسٹیل ہو گیا، سوری آئرن ہے جی، یہ فیرو میگنیٹک سبسٹینس ہے. جب اس سے یہ پاس کیا جائے گا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کرنٹ کی پراپرٹی ہے کہ جب کرنٹ کسی میٹیریل سے پاس ہوتا ہے تو اس کو میگنیٹائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہیوج اماؤنٹ آف کرنٹ پاس ہوگا اس میں سے پلیٹس میں سے تو وہ اس کو بھی میگنیٹائز کر دے گا. اور اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب شپس کی فارمیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو اس میں جو شپس جو ہیں وہ خود میگنیٹائز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.